پوڈ کاسٹ وتھ بلال غوری میں خوش آمدید۔ بالعموم آپ نے مجھے یہ کہتے سنا ہوگا کہ جی آج فلاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن آج صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے۔ میں موجود ہوں جناب جاوید چوہی صاحب کے ساتھ۔ جاوید چوہی صاحب جو ہیں وہ منفرد اسلوب کے کالم نگار اور ممتاز صحافی نہیں بلکہ ہمہ گیر اور ہمہ جیت شخصیت کے مالک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ نوجوان جو ناکامیوں پر کڑتے رہتے ہیں ان کے لیے جاوید چوہی صاحب جو ہیں وہ امید کا استعارہ ہے، ایک رول ماڈل ہے، انسپریشن ہے۔ تو آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں اور کچھ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جی غوری صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت آپ کی مہربانی، تھینک جو یو۔ میں نے کہا میں اس پہ بلیو کرتا ہوں۔ اچھا اس پہ قائم بھی ہیں آپ؟ ٹھیک۔ اچھا سر، آپ کو یاد ہوگا میں نے 2003 میں آپ کا ایک انٹرویو کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں آپ نے بتایا تھا کہ جی یعنی میرے بچپن میں آپ نے کیا آپ نے بتایا تھا کہ جی وہ میں اپنی فیملی میں پہلا بندہ تھا وہ تو جو اسکول گیا۔ دادی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوا تھا۔ بالکل صحیح بات۔ تو ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والا بچہ جو ہے تو وہ یونیورسٹی تک کیسے پہنچا اور دیکھیں یہ گولڈ میڈل کیسے لے لیا؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، من جانب اللہ۔ اور جب میں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو اور اس کے بعد بائبل پڑھی میں نے، تو پھر مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور ڈیزائن اس نے کیا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم انسان پیدا ہوتے ہیں نا جی، ان کی 3 ویریشنز ہیں۔ اس میں ایک بلو ڈاٹڈ ہوتے ہیں، دوسرے یلو ڈاٹڈ ہوتے ہیں، تیسرے ریڈ ڈاٹڈ ہوتے ہیں۔ مثلا ایک عام مرض جو ہے وہ جو ٹوٹل آبادی ہے نا اس وقت دنیا کی، مثلا اگر فرض کریں 8 ارب آبادی ہے یا 9 ارب آبادی ہے، ایک مرد جو اتنے بچے پیدا کر سکتے ہیں، ٹوٹل آبادی کے مطابق بچے پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ قدرت نے اس کے اندر جو سپرم کاؤنٹ ہے وہ اتنا رکھا ہوا ہے جتنی دنیا کی آبادی ہوتے ہیں۔ اور جب ہم لوگ بچے پیدا ہوتے ہیں ہمارے، تو ان میں سے جو 96% بچے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بلو ڈاٹڈ۔ یہ جو بلو ڈاٹڈ ہوتے ہیں وہ عام بچہ ہوتا ہے، انہوں نے کلرک ہوتے ہیں، انہوں نے سوسائٹی کو چلانا ہوتا ہے، وہ بس ڈرائیور ہوتے ہیں، وہ کلرکس ہوتے ہیں، وہ بزنس مین ہوتے ہیں، وہ ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ کھلاڑی ہوتے ہیں عام، وہ ہوتے ہیں 96%۔ اب جو 2% باقی جو بچتے ہیں وہ یلو ہوتے ہیں، یعنی وہ ایوریج سے بلو ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ معذور ہوں گے اور کچھ زندگی میں بہت پیچھے رہ جائیں گے، کچھ نشئی ہو جائیں گے، کچھ سوسائڈ کر جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، جنہیں زندگی میں کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد ہوتے ہیں 2% ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ریڈ ڈاٹڈ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لیڈ کرتے ہیں چیزوں کو، اور ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی ایلیٹ فیملی کے ساتھ ان کا تعلق ہو، یہ عام سلمس میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، کہیں پہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو ریڈ ڈاٹڈ ہوتے ہیں ان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ پیچھے نہیں ہٹتے اور یہ چیزیں راستہ نکال کے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ان کے اندر یہ ہوتا ہے گیو اپ نہیں کرتے۔ پہلی جو خوبی ہوتی ہے ان کے اندر، وہ گیو اپ نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کوئی ریڈ ڈاٹڈ آدمی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ قدرت نے فیصلہ کیا تھا کہ اس نے مجھے آگے بڑھانا ہے، تو وہ ہر جگہ پہ جہاں پہ میں رک جاتا تھا کوئی ایک طاقت آتی تھی، فورس آتی تھی، مجھے دھکا دے کے آگے بڑھا دیتی تھی۔ جہاں پہ پھنستا بلاک ہوتا ہے جو، بس دیکھیے کہ میں کچھ چیزیں میں ریڈ ڈاٹڈ، مثلا عمران خان ریڈ ڈاٹڈ ہے، آپ اس کو جتنا روکیں گے وہ آگے بڑھے گا، نہیں رکے۔ نواز شریف ریڈ ڈاٹڈ ہے، آپ اس کو جتنا روکیں گے وہ نہیں رکے گا، آگے بڑھے گا۔ بینظیر بھٹو ریڈ ڈاٹڈ تھے، اس کو جتنا آپ نے روکا وہ نہیں رکی، وہ آگے بڑھتی چلے گی۔ اسی طرح اگر آپ جنرلز کو لے لیں، وہ بڑے سیکرٹریز کو لے لیں جنہوں نے بڑا کمال کیا پاکستان کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ وہ یوں ہی سروس میں آئے تو ہر شخص نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن الٹیمیٹلی وہ آگے بڑھے۔ تو یہ قدرت نے کچھ فیصلے کیے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو انہوں نے بلو ڈاٹ بنایا ہوتا ہے، کچھ کو انہوں نے ریڈ بنایا ہوتا ہے، کچھ کو یلو بنایا ہوتا ہے۔ تو اگر اس سسٹم کو ہم سمجھ لیں تو شاید قدرت نے، کیونکہ بڑی مہربانی کی اس نے، تو مجھے اس نے آپ یہ سمجھے کہ بڑی لو لیول سے اس نے اٹھا کے بہت آگے لے گئی۔ اچھا یہ جو آرگومنٹ ہے یہ میں آپ سے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جیسا سیلف میڈ بندہ، مجھے تھوڑی سی پریویلیج ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کتنے محنتی ہیں، کتنی آپ نے اسٹرگل کی۔ تو اگر آپ یہ کہیں قدرت کو کریڈٹ دے دیں گے سارا، تو پھر وہ محنت اسٹرگل وہ پھر کدھر جائے گی؟ دیکھیے اسٹرگل جو ہوتی ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں۔ مثلا ابراہم لنکن کا ایک فکرہ ہے جو مجھے بہت زیادہ ہانٹ کرتا ہے، میں اکثر اس کا ذکر بھی کرتا ہوں۔ ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ میں جتنی محنت کرتا چلا گیا میں اتنا لکی ہوتا چلا گیا۔ ایک حد تک یہ بات درست ہے، لیکن اب ہم 8 بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اب 8 بہن بھائیوں میں سے صرف مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ میں مسلسل کام کرتا ہوں، تو باقی بھی تو اسی والدین کے بچے ہیں نا۔ اگر یہ فرض کر لیں کہ ہم سب کا کمال ہوتا تو پھر سارے 8 کے 8 بچوں کو ایک جیسا ہونا چاہیے تھا۔ جینس کا معاملہ تو یہ نہیں ہے، یہ قدرت کی طرف سے ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ کہتا ہے کہ تم نے بس کام کرنا ہے اور پیچھے نہیں ہٹنا، تو وہ یہ ساری قدرت کی ڈویژن ہوتی ہے۔ میں اگر محنتی ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، کہ قدرت نے مجھے بنایا ہی ایسا ہے۔
صحیح، کہ میں کام کے بغیر نہیں رہ سکتا. مجھے اکثر دوست کہتے ہیں یار تو اتنا کام کیوں کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں یار مجھے کام میں مزہ آتا ہے. مجھے آج اگر آپ کام نہ ہو تو میں ڈپریشن کا شکار ہو جاؤں گا شام تک. مجھے جب بھی ڈپریشن ہوتا ہے، جب بھی انگزائٹی ہوتی ہے، جب بھی میری کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، مجھے چھٹی کے دن ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے میں فارغ ہوتا ہوں. اور عام جو ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں اس میں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ کام کے اوپر کام ہوتا ہے، کام کے اوپر کام ہوتا ہے، اور اس کے اندر انرجی اتنی زیادہ کنزیوم ہو جاتی ہے کہ میرا جو وہ ہارمونز ہیں، جو اسٹریس ہارمونز ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ کم ہو جاتے ہیں. تو کام کرنے کا شوق ہے. اب یہ کام کرنے کا جو شوق ہے یہ میں نے اپنے اندر پیدا نہیں کیا ہو، یہ نیچر کی طرف سے، قدرت کی طرف سے بلٹن ہے. اس نے پہلے دن سے یہ مجھے بتایا ہوا ہے، پہلے دن سے اس نے میرے جینز کے اندر یہ پروگرامنگ کی ہوئی. تو اس کی یہ ریزن. اچھا تو ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ کامیابی پہ جیلس ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں. تو ہونا چاہیے نا حسد. نہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے بندے نے کتنی اسٹرگل کی ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کے بارے میں جو امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ جی چوہدری صاحب گولڈ میڈل لے کے، ڈگری لے کے جیسے آئے تو آ کے انہوں نے کالم لکھنا شروع کر دیا. تو ذرا اپنا اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں، یہ پہلی نوکری کیسے حاصل کی. ہاں وہ اتنی پرانی چیزیں ہیں کہ اتنی بار دہرائی جا چکی ہیں کہ اس کو میں دہرا کے آپ کے جو ویور ہے ان کا وقت ضائع نہیں کروں گا. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب تک آپ 2500 صفحات نہیں پڑھیں گے آپ 5 صفحے لکھ نہیں سکتے. تو اگر آپ نے لکھنا ہے تو آپ کو زیادہ، مثلا ہمیشہ را مٹیریل زیادہ ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ ایک پروڈکٹ جب نکلتی ہے تو وہ کم نکلتی ہے. مثلا اگر فرض کر لیں، ویسے تو اس بوٹل کو میں اس طرح چھپا لیتا ہوں، یہ پانی ہے نا، تو یہ ایک پروڈکٹ ہے، لیکن یہ پروڈکٹ چھوٹی ہے، اس کے پیچھے جو را مٹیریل تھا وہ بہت زیادہ تھا. تو وہ اگر آپ نے رائٹنگ کرنی ہے، لکھنا ہے، تو وہ بیسکلی پروڈکٹ ہوگی. لیکن اس کے پیچھے جب تک بہت زیادہ سرپلس قسم کا را مٹیریل نہیں ہوگا آپ اسے پروڈیوس نہیں کر سکیں گے. تو لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ 5 صفحے لکھنے ہیں تو 2500 صفحات آپ کو پڑھے ہونے چاہیے. تو میری جو پہلی قدرت نے جو مہربانی کی وہ یہ کہ مجھے پڑھنے کی عادت ڈال دی. تو مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا. اور جب میں میٹرک تک تھا تو میں سارا لٹریچر پڑھ گیا تھا. ایون میں کرشن چندر صاحب کو پڑھ گیا. کوئی ایسا بڑا، غلام عباس صاحب، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا اردو کے اندر لکھنے والا جس کو میں نے پڑھا نہ ہو. پھر رشین لٹریچر اس وقت ٹرانسلیٹ ہو کے آتا تھا پاکستان میں، رشیا سے آتا تھا، چھپ کے آتا تھا، پھر ری پرنٹ کیا جاتا تھا. سارا رشین لٹریچر پڑھ گیا. پھر اس وقت ایک چین بات تصویر آتا تھا یہاں پاکستان میں چائنی گورنمنٹ کی طرف سے، اس کے اندر چائنیز ٹریڈیشن کے بارے میں ہوتا تھا. میں چائنیز ٹریڈیشن کو پڑھ گیا سارا. پھر یہاں پہ ایک فرینچ سینٹر ہوتا تھا، اس میں فرینچ بکس ہوتی تھی جو انہوں نے ٹرانسلیٹ کی ہوتی تھی، میں وہ پڑھ گیا. میں فرینچ فلمیں دیکھتا تھا اس زمانے میں. پھر یہاں پہ ایک برٹش کونسل ہوتی تھی جو انگلینڈ کے اندر جو کتابیں چھپتی تھی ان کی پریسی بنا کے، ان کی جسٹ بنا کے بھی دیتی تھی، ان کی کیسٹس ملتی تھی، میں وہ ساری پڑھ گیا. پھر یہاں پہ امریکن سینٹر ہوتا تھا، شاید آپ کو پتا ہو، ان کی بڑی زبردست قسم کی لائبریری تھی. میں امریکن سینٹر چلا گیا میں وہاں. تو میں نے جو اس وقت کتابیں پڑھنے کا جو شوق تھا نا، اس کا بڑا فائدہ ہوا کہ پھر جب میں نے لکھنا شروع کیا تو اب پیچھے نالج اتنا زیادہ تھا، قدرت نے دیا ہوا تھا، اس میں ریاضت اتنی زیادہ تھی کہ اس کا فائدہ ہوا. پھر وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن میں چونکہ خود میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ جتنے مرضی عالم فاضل ہوں، ڈگری لے کے آئے ہوں، لیکن اخبار میں قدم رکھنا، پہلا قدم، چاہے آپ کہیں جی میں نے بغیر تنخواہ کے کام کرنا ہے، تو وہ بھی کتنا مشکل ہوتا ہے. مشکل تو ہر چیز ہوتی ہے دنیا میں. تو وہ نوائر میں جو آپ کی انٹری ہوئی اس والے سے وہ تو ایسے جو میں 6 کیلے لے کے گیا تھا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. بڑا طویل کہانی ہے. میں مختصر یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ مجھے جرنلزم جوائن کرنی چاہیے. کوئی بندہ ایسا نہیں تھا کہ جو ہماری رہنمائی کر سکے. تو میں ایک تھیلے کے اندر ایک کتاب ڈالی اور اس کے بعد 6 کیلے ڈال کے میں نوائر چلا گیا. اور میں نے وہ ریسیپشنسٹ تھا، اس سے مولوی صاحب ریسیپشنسٹ، مولوی داڑھی رکھی. بڑی مدت بعد میں دوبارہ گیا ان سے ملنے کے لیے. تو اکثر جاتا تھا کیونکہ وہ بڑا ہنستا ہوتا تھا. وہ بہت سارے لوگوں کو میری مثال بھی دیتا تھا کہ یار یہاں اس بینچ پہ بیٹھا ہوتا تھا لڑکا وہ. تو میں وہاں چلا گیا اور اس کے بعد اسے کہا کہ میں نوکری کے لیے آیا. تو اس نے کہا جاب تو نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں اس کے بینچ کے اوپر بیٹھ گیا اور وہ کیلے میں کھاتا رہا، کچھ اس کو دیتا رہا. پھر وہ ساتھ ایک کولر پڑا ہوا تھا، اس کا پانی پی لیتا. تو اوپر پنکھا چل رہا تھا. تو اس نے کہا یار جاب جو تو ہے کوئی نہیں. میں نے اسے کہا کیا فرق پڑتا ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، جانا میں نے ہے کہیں نہیں. تو مہربانی کر کے یہیں بیٹھنے دو، پانی پی جاتے ہیں، کیلے آدھے آدھے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں پڑھتا رہوں گا. تو اس نے الاؤ کر دی، اس کی مہربانی ہے. تو میں جا کے اتنا کنونس کر لیا کہ وہ میرا پہلا سفارشی بن گیا. تو اس نے دوسرے پی این کو سفارش کی جو مجید نظامی صاحب کا پی این تھا، اسے منیر کہتے تھے. اور اس کی ایک آنکھ خراب تھی تو اسے منیر یک چشم گل کہتے تھے. تو اس کے بعد منیر صاحب نے میری سفارش کر دی مجید نظامی صاحب کے پاس. پھر میں ٹیسٹ دینے کے لیے آیا گیا. ٹیسٹ میں فیل ہو گیا. میں فیل ہوتا رہا. میں روز ٹیسٹ دیتا تھا. میں روز جاتا تھا نوائر، روز وہ ٹیسٹ دیتے تھے مجھے. میں روز فیل ہو جاتا تھا اس میں. اتنی بار ٹیسٹ دیا کہ الٹیمیٹ. تو یہ ایک جہد مسلسل ہے. اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر صلاحیت کم بھی ہو
اور قدرت نے اگر آپ کو یلو ڈاٹڈ بھی بنایا ہو تو تب بھی اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کریں گے تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ اس کا رزلٹ نکلے. دعا جو ہے نا، دیکھیں نا دعا کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سیاست میں نہیں جانا دینا. اب دعا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ آپ اتنی بار کرتے ہیں کہ قدرت اپنا فیصلہ چینج کر لیتی ہے. تو کہتے ہیں یار الاؤ کر دو اس کو. تو یہ کیا چیز ہے؟ جہد مسلسل ہے کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھی پونڈر کرتے رہنا اس کے دروازے پہ بھی کرتے رہیں کبھی نہ کبھی کھلے گا. تو جب اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھل سکتا ہے آپ کے اوپر تو یہ تو دنیا داری ہے. یہ تو دنیا داری ہے. آپ نے اگر ایک جاب لینی ہے تو آپ جلتے جائیں. یاد رکھیں کہ دوسری سائڈ پہ بھی ہیومن بینگ ہے، انسان ہے. الٹیمیٹلی آپ کبھی نہ کبھی اس کے دل کو نرم کر لیں گے، اور جب دل کو نرم کر لیں گے تو وہ فیصلہ ہوگا جس سے آپ کا رخ بدلنا ہے. تو یہ دعا کریں، اسٹرگل کریں ہمیشہ. میں اکثر لوگوں کہتا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں اس پوری کائنات کے اوپر خدا ہے، نیچے آپ کی محنت ہے. اور محنت سے آپ قدرت کو قائل کر لیں، اور قدرت جو ہے وہ آپ کو محنت کرنے کا ہنر دے سکتی ہے. 2 ہی پاورز ہیں، نیچے محنت کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں تو ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. صحیح. چلے، یہ تو آپ کی پہلی نوکری تھی. اس کے بعد یہ کالم پہلا کس اخبار میں چھپا، کیسے اس طرف آئے؟ میں اس طرح تھا کہ نوائے وقت سے پاکستان اخبار چلا گیا. میں اسلام آباد آ گیا جی، وہاں پہلے لاہور میں ہوتا تھا. تو یہاں پہ میں ڈیسک پہ ہوتا تھا. ڈیسک اس کو کہتے ہیں، آپ کو ڈیفینیٹلی پتہ نیوز ڈیسک ہوگا. میں نیوز کا آدمی تھا، خبریں بناتا تھا، سب ایڈیٹر ہوتا تھا. بڑا مشکل ہوتا ہے ایون نیوز روم سے آپ نے رپورٹنگ میں آنا ہو تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور کالم نگاری کی طرف نہیں. وہاں پہ میں تھا، شفٹ انچارج بن گیا. تھوڑا سا اکڑ مزاج ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں کہ ہر جگہ اڑ جانا کہ نہیں جی میری سرخی بڑی اچھی ہے، میں ٹھیک ہے. تو میں ذرا تھوڑا سا پرابلم پیدا کرتا تھا، کوئی شک نہیں. اور سسٹم کو خراب کرتا، سسٹم ڈیمیج ہوتا تو اس سے کہ ایک آدمی جو ہے ہر باری کہی جا رہا ہے، کمپلین ہی کر رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ تنگ آ کے نا میرے ایڈیٹر نے مجھے میگزین میں پھینک دیا. جو اس نے کہا کہ یہ ایسا کام ہے جو یہ کر نہیں سکے گا، پھنس جائے گا، نکل جائے گا یہاں سے، چلا جائے گا. تو جان چھڑوانے کے لیے بہترین طریقہ یہ کسی اٹھائیں اور دوسرے ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیں. وہاں میں گیا تو پتہ چلا کہ میں اکیلا آدمی ہوں، وہاں پہ بندہ ہے ہی نہیں. صحیح. اور میگزین کے اندر تو بندہ کیوں نہیں. اور وہ ہوتے کلر پیجز، اس کو بھی میگزین سیکشن کہتے ہیں. تو اب ڈیلی ایڈیشن جو ہے کوئی لکھنے والا نہیں ہے، اور ڈیلی ایڈیشن آپ نے نکالنا ہے، ایک دن ہے آپ کے پاس. تو پھر میں نے مختلف ناموں سے لکھنا شروع کر دیا اس کے اندر. تو پہلا جو آرٹیکل ہے وہ بھی میں لکھ رہا ہوں، دوسرا بھی لکھ رہا ہوں، تیسرا بھی لکھ رہا ہوں، چوتھا بھی لکھ رہا ہوں. تو وہ سارے لکھ کے نا تو اس دن بھی وہ پیج چلا گیا، پھر اگلے دن بھی پیج چلا گیا، پھر اس کے بعد بھی پیج چلا گیا. تو وہ ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یار یہ کیا بکواس ہے. سزا اس نے اپنا راستہ وہاں پہ نکالی. جیسے ہوتا ہے نا کوئی بندے کو سزا دیں کہ سمندر پہ بیٹھ جاؤ اور لہریں گرنا شروع کر دے، وہ تو اس کے اندر بھی راستہ نکال لے گا اگر. تو وہ اس کے اندر میں نے راستہ نکال لیا. تو وہاں پہ پھر میں نے نا ہر بدھ کو ایک آرٹیکل لکھنا شروع کر دیا کلر پیج پہ. وہ ایک کارنر پہ چھپتا تھا ایک کالم جس کے نیچے نام جاوید چودھری لکھا تھا، تو اس کا کوئی اوپر ٹائٹل نہیں ہوتا تھا. تو وہ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا اور اس کا رسپانس آنا شروع ہو گیا. جب رسپانس آنا شروع ہو گیا تو پھر وہ ظاہر ہے ہماری انتظامیہ کو اور تکلیف ہوئی کہ یار یہ کیا بکواس ہے. تو پھر ظاہر ہے مجھے انہوں نے فارغ کر دیا. ظاہر وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. اور اس کے بعد جب میں گیا تو پھر میں ایک یہاں پہ نیوز ایجنسی ہوتی تھی KPI، تو انہوں نے مجھے بطور ایڈیٹر لے لیا. تو میں ان کے پاس چلا گیا. تو پھر اس کے بعد میں نے کہا یار کالم لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر میں خبریں اخبار میں نے سب سے پہلے سٹارٹ کیا، اور وہ چل گیا جی. اللہ نے رحم اور کرم کیا. اور 1 سال بعد پھر مجھے جنگ والوں نے یہ بھی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، سوری شکیل الرحمان صاحب جو ہیں، ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات. ہاں جی، وہ میں نے ایک واہیا سا کالم لکھا چھپا ہوا تھا، انہوں نے سامنے رکھ دیا. وہ ایک واہیا سا کالم لکھا تھا میں نے. انہوں نے تو شاید شکایت کی، لیکن شکیل الرحمان صاحب نے باہر نکل کے آپ کو فون کیا کہ جی آپ ہمارے پاس. وہ اصل میں وہ کالم اچھا نہیں تھا. ویسے میں پہلے کہتا ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا نا یہ کیا چیزیں لکھنی چاہیے کیا نہیں لکھنی چاہیے. کچھ خبریں اخبار کی مہربانی ہے کہ اس میں ہر قسم کا آرٹیکل چھپ جاتا تھا. تو میں نے وہ ایک نواز شریف صاحب کے اوپر کالم لکھا. یہ ہے 97 کی بات ہے. تو اس وقت نا جنگ اور نواز شریف کی جنگ چل رہی تھی اس وقت. بلکہ انہوں نے ان کا پیپر بھی بند کر دیا، اخبار بھی بند کر دیا. ایک پیج کا اخبار رہ گیا، نیوز پرنٹ کا بڑا کرائسس ہو گیا. ان کے اشتہار واپس لے لیے، پولیس بھیج دی. سیف الرحمان صاحب ہوتے تھے، احتساب بیورو تھا اس وقت. تو وہ ٹائٹ کر دیا انہوں نے. تو پھر بعد میں میاں نواز شریف صاحب نے ایک درمیان میں دوست ڈال کے نا تو میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی. تو جب ملاقات ہو رہی تھی تو اس کے اوپر میر شکیل الرحمان صاحب نے ان سے کہا کہ جی آپ ہر بار یہی گند کرتے ہیں، جب بھی آپ آتے ہیں تو آپ کا میڈیا کے اوپر نزلہ کرتا ہے اور ہمیں ہی ٹارگٹ کرتے ہیں، ہم ہی آپ کو لے کے آتے ہیں، ہمیں ہی آپ بعد میں تنگ کرتے ہیں. تو میڈیا کے ساتھ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس پہ پھر انہوں نے کالم نکال کے کہا کہ دیکھیں یہ کالم ہے، اگر اسے پڑھنے کے بعد میں نے اس بندے کو کچھ نہیں کہا تو آپ کو میں کیوں کہوں. تو وہ میر شکیل الرحمان صاحب کو چیز کلک کر گئی کہ یار ایک مزدار چیز ہے. تو پھر انہوں نے دیکھا میں نیا لکھنے والا تھا. پھر انہوں نے اپنے کسی مینیجر کو کہا کہ ان کا نمبر ٹریس کریں. پھر نمبر ٹریس کیا تو پھر اس وقت وہ فون ہوتا تھا کر کے نا.
تو مجھے فون آیا تو میں نے کہا جی میں میر شکیل الرحمان صاحب بول رہا ہوں. میں میر شکیل الرحمان بول رہا ہوں. تو ہمارے فرشتوں کو نہیں پتا تھا میر شکیل الرحمان کون ہوتے ہیں. تو میں نے کہا جی کون ہے جی؟ انہوں نے کہا جی میں جنگ اخبار. میں نے کہا جنگ اخبار میں کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا بھائی میں میر شکیل الرحمان بول رہا ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے لیکن کرتے کیا آپ؟ اس نے کہا میں ذمہ داری ہے میں اس کا ایڈیٹر ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو اس نے کہا جی آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے لکھیں. تو میں نے کہا جی اس کے لیے تو میٹنگ ضروری ہے, میٹنگ کے بغیر تو نہیں فیصلہ ہو سکتا. تو انہوں نے پھر مجھے کراچی بلا لیا, میں کراچی چلا گیا جی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے میری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہائر کر اچھا لی. یہ بھی آپ کے لیے سمجھو نعمت ہی تھی کہ آپ جانتے نہیں تھے, تبھی آپ نے اتنے کروفر کے ساتھ جو ہے وہ بات کی, ورنہ تو شکیل صاحب کا نام سن کے جو ہے نہیں یہ ویسے میں پوری زندگی اسی طرح کرتا رہا ہوں. ویسے تھرو آؤٹ میری لائف جو ہے نا, بس اللہ نے بڑا رحم کیا ہوا ہے کہ دوسرے لوگوں سے اتنی جلدی متاثر نہیں ہوتا. فکری طور پہ تو ہو سکتا ہوں لیکن صرف اتھارٹی کی وجہ سے یا ایک آدمی کا اسٹیٹس زیادہ ہے تو وہ تو کوئی کمال نہیں ہوتا نا جی. کرسی پہ تو کسی کو بٹھایا جا سکتا ہے, مثلا پرائم منسٹر ہے آج دیکھیں نا کاکڑ صاحب بیٹھے ہیں اس کرسی پہ, ان کو بٹھا دی وہ بیٹھ گئے. کل میاں نواز شریف بیٹھیں گے پھر ان کو اتار گئے. لہٰذا کوئی ایسا کمال تو نہ ہوا نا جی کہ آپ پرائم منسٹر بن گئے ہیں, وہ تو کسی کو بھی بٹھایا جا سکتا ہے. تو اس سے متاثر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ البتہ اگر آپ کی اسٹرگل ہے, آپ نے بڑی کوشش کی ہے, آپ کو کوئی وزڈم ہے, آپ کا جو ویژن ہے, آپ کا جو تجربہ ہے, اس سے متاثر ہونے سے. صحیح. اچھا چوہی صاحب آپ نے جس وجہ سے کالم نگاری میں بڑی جلدی مقبولیت حاصل کی وہ یہ تھی کہ آپ کا اسلوب مختلف تھا, منفرد تھا. آپ نے کہانی کے ویسے انداز یہ وجہ نہیں ہے ویسے, آپ بتائیں ویسے. اچھا وہ اور بھی فیکٹرز ہیں ظاہر ہے, لیکن وہ ہوتا نا کہ کوئی انفرادیت ہونی چاہیے. میں آج بھی جو ینگسٹر سے رابطہ کرتے ہیں میں کہتا ہوں یار کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ کو منفرد ہونا چاہیے. تو اسی طرح آپ کا کالم جو ہے میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو اس میں ایک انفرادیت یہ تھی کہ اس کا اسلوب مختلف تھا کہانی کے انداز میں. تو یہ آپ نے سوچ سمجھ کے یہ طے کیا کہ یا بس ہوتا چلا گیا؟ جی اس کا میں جواب دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک اور پرنسپل جو ہے نا وہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا نا جی, تو بنانے کے بعد اس نے کہا جی یہ میرا خلیفہ ہے, میرا نائب ہے. تو میں نے ایک ایسی چیز کریٹ کر دی ہے جو میرے نائب کی حیثیت سے کام کرے گی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے نائب بنایا انسان کو. تو جب بنایا تو جب بھی کسی کو نائب بنایا جاتا ہے تو اختیارات دیے جاتے ہیں اس کو. ایسا تو نہیں ہوتا جی کہ میں اگر آپ کا نائب بن جاؤں تو آپ مجھے کوئی اختیار ہی نہ دیں, آپ کہیں جا کاکا تو نائب ہے, لیکن آپ مجھے اختیار بھی ساتھ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اختیارات انسان کو دے دیے. ٹھیک ہے, مثلا یہ سوچنے سمجھنے کے اختیار, کہیں جانے کا اختیار, زندگی میں ترقی کرنے کا اختیار, چیزوں کو شیپ اپ کرنے کا اختیار. یعنی ہم سب جو ہیں ہمارے اندر ایک تخلیقی جوہر ہے جو قدرت نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ وہ چیزیں کریٹ کرتی تھی. انہوں نے یہ جو تخلیقی جوہر ہے انسان کو دے دیا. مثلا کوئی بکری کریٹ نہیں کر سکتی کوئی چیز, کوئی بھینس کریٹ نہیں کر سکتی, کوئی بیل کریٹ نہیں کر سکتا, کوئی کتا کوئی بلی کوئی چیز کریٹ نہیں انسان کر سکتا. تو یہ جو تخلیق کا فن تھا نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ بھی دے دیا کہ جا تو اب تخلیق کر سکتا ہے. اور اسی وجہ سے دیکھ لیں ہم نے ٹوتھ پیسٹ سے لے کے یہ جو ہوائی جہاز تک ہم نے ہر چیز بنا دی, ایون بریک پہ جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جوہر ہے ایک اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دراصل اپنا جوہر اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ نیا بنایا نا, اس کو سارے اختیار دے دیے. 5 ایسے اختیارات تھے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نے دیے. اس نے کہا یہ میرے پاس ہی رہیں, یہ میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا. لہٰذا وہ 5 اختیار ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت اپنے ہاتھ میں رکھے. ایون کسی نبی کو بھی ان میں سے ایک بھی اختیار نہیں دیا, اس کو اللہ تعالیٰ نے سرنڈر نہیں کیا ان اختیارات کو. وہ جو اختیارات ہیں, پہلا اختیار ہے زندگی دینے کا اختیار, کہ کس کو زندگی ملنی ہے صرف خدا کو, صرف اللہ تعالیٰ کے پاس پاور ہے, کسی انسان کے پاس پاور نہیں. نہ کوئی ڈاکٹر کسی کو زندہ کر سکتا ہے, نہ پیدا کر سکتا ہے, نہ ہی کسی کو کر سکتا, کچھ بھی نہیں. ایون ہم کو کتا بلی بھی پیدا نہیں کر سکتے, صرف یہ خدا کا اختیار ہے. وہ دے گا تو ڈالی جو بھیڑ ہے وہ بھی پیدا ہو جائے گی, نہیں اختیار دے گا تو نہیں پیدا ہوگی, جو مرضی کر لیں آپ. دوسرا موت ہے کہ کس نے کب مرنا ہے, یہ فیصلہ خدا نے رکھا اپنے ہاتھ میں. کسی نبی کے پاس نہیں تھا, کسی بندے کے پاس اختیار نہیں تھا, کسی طاقت کے پاس اختیار نہیں تھا کہ کون کب مرے. اللہ تعالیٰ نہیں مرنا چاہے گا, آپ اسے بم کے اوپر بھی بٹھا دیں گے نہیں مرے گا, پھر نکل آئے گا. ٹھیک ہے. دوسرا شہرت, عزت, کہ کس بندے کو عزت دینی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا, کسی اور بندے کے پاس اختیار نہیں ہے. اور جو تیسرا ہے وہ ہے بدنامی, یعنی کہ کسی کی ذلت کا. تو ذلت کا اختیار بھی صرف اور صرف خدا نے رکھا. جس کو ذلیل کرنا ہے اس نے بس صرف اسی نے کرنا. پوری دنیا مل کے بھی ٹرائی کر لے تو اس کی ذلت کو روک نہیں سکتے. اور جو 5واں اور آخری چیز ہے وہ ہے رزق, کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کتنا رزق دینا ہے. ہم سارے مل کے بھی کسی آدمی کو امیر نہیں بنا سکتے, اور ساری دنیا مل کے بھی کسی آدمی کو غریب نہیں بنا سکتے. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. یہ جو عزت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور میں اگر یہ کہوں نا جی کہ میرا اسلوب کا کوئی کمال ہے, اسلوب کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ نے عزت دینی تھی تو اس نے ایک حقیر سی فضول سی چیز کو بھی اس نے عزت دے دی, اسے قبولیت دے دی. میں آج بھی اپنا کالم پڑھتا ہوں لکھنے کے بعد, اب یقین کریں ماتم کرتا ہوں, لعنت بھیجتا ہوں یہ میں نے کیا لکھا.
کیونکہ اس کے اندر گرامرز کی اتنی زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں اس میں اندر. آپ حیران ہوں گے کہ بعض اوقات ہجے اتنے غلط ہوتے ہیں, میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں. فکرے ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں, خیالات اتنے خام ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں یار یہ کیا فضول چیز ہے, کیونکہ ظاہر پڑھنے والا آدمی نا, پڑھنے کا شوق ہے, تو جب اس کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار یہ کہ جھک ماری. لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی قبولیت دی ہوئی ہے کہ بس وہ تھپکی مل جاتی ہے مجھے کہ یار کیا کمال کیا آپ نے. وہ کمال میں نے نہیں کیا, یہ قدرت نے کیا, اس کا رحم ہے, اس کا کرم ہے کہ اس نے اس کو ایک حقیر سی چیز کو اس نے نامور بنا دیا. اس کے اندر اس نے مجھے عزت دے دی اور اس نے اسے عزت کا بہانہ بنا دیا. یہ سمپل وجہ یہ ہے, یاد رکھیے. صحیح, مطلب اللہ جسے چاہے نواز دے. اچھا چوہی صاحب, آپ کے صحافتی کیریئر میں ایک اور جو سنگ میل آیا, کالم نگاری تو ظاہر ہے آپ نے منوا لیا اپنے آپ کو, وہ جب آپ نے ایکسپریس ٹی وی پہ بطور اینکر جی کام شروع کیا. جی اچھا, اب ایک ایسا کم گو اور شرمیلا نوجوان جس نے سی ایس ایس میں مطلب ٹاپ 10 میں جو آیا, اور انٹرویو دینے اس لیے نہیں گیا کہ جی مجھے پتا تھا میں گیا تو فیل ہو جاؤں. وہ پول نہ کھل جائے. اچھا, وہ بندہ دیکھتے دیکھتے کامیاب اینکر بن جاتا ہے. اچھا, پھر میں کچھ اپنے احساسات بھی شیئر کروں آپ سے. جب آپ نے وہ شو شروع کیا نا, تو ہمارے میڈیا کے اکثر دوستوں کا خیال تھا فیل ہو گئے, نہیں اتنا کام نہیں. نہیں چلے گا, نہیں چل سکے. میری چونکہ سب کا یہ خیال تھا. اچھا, میری چونکہ سوائے آپ سے میرے. ایک آدھ ملاقات تھی, تھوڑا سا میں جانتا تھا, تو میرا خیال تھا کہ آپ اس کو اوور کم کر لیں گے. لیکن تھوڑا ہمارے ویورز کو بتائیں کہ کیسے آپ نے. وہ میرے ایک دوست ہیں لطیف چودھری صاحب, بلکہ وہ مجھ سے بہتر ہیں, وہ لکھنے میں بھی اور بڑے اچھے صحافی ہیں. ایکسپریس میں ہوتا ہے, ایکسپریس میں ہوتے ہیں, پاکستان اخبار میں ہم نے اکٹھے سفر شروع کیا تھا, اور میں ان کی محنت کا بڑا قائل ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. اور مجھ سے بہت اچھے ہیں, بہت آگے ہیں. جب یہ شو سٹارٹ کیا تھا نا, تو اس وقت وہ بھی ایکسپریس میں تھے, اور انہوں نے برے وقت میں میرے ساتھ رہے ہیں, اکٹھے ہم ایک کمرے میں رہتے تھے. تو ایکسپریس کے جب سب لوگوں نے کہا نا کہ یہ شو پٹ گیا اور یہ نہیں چل سکے گا, سوائے لطیف چودھری کو, اس نے کہا نہیں یہ چل جائے گا. تو سب لوگوں نے کہا کہ تم کیسے کہہ رہے ہو, اس نے بتایا کہ میں اس کو جانتا ہوں, مجھے پتا ہے اس نے سٹارٹ کیا, اس نے بند نہیں کرنے دینا, اور اپنی ہر خامی اس کو تسلیم کر کے اس کے خلاف یہ فائٹ کرتا رہے گا. تو قدرت نے اس میں, غوری صاحب, قدرت نے ایک بہت بڑا انعام مجھے جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں فائٹ بیک کرتا ہوں, گیو اپ نہیں کرتا. تو اگر مجھے آج یہ پتا چلے نا کہ یہ چیز میں غلط کر رہا ہوں اور میں کنوینس ہو جاؤں کہ میں غلط کر رہا ہوں, تو میں پھر اس کو ٹھیک کر لوں گا. تو یہ قدرت نے ایک بڑی مہربانی کی ہے کہ اس نے ایک فلیکسیبل بنایا ہے کہ آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے مسلسل لگے رہیں. تو انسان کو سب سے پہلے تو اپنی خامی کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ میرے اندر یہ خامی ہے. مثلا میں کیمرہ کانشیس ہوں, میں کیمرے کو دیکھ کے اگر بولوں گا تو تھوڑی دیر بعد میں تھک جاؤں گا اور میں ڈر جاؤں گا. تو میں نے اس کے ساتھ فائٹ کرنا شروع کیا. یہ جو میں نے ویلاگس کیے نا, اس کی مین ریزن یہ ہے کہ کیمرے کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کر کے میں اپنی اس خامی کے ساتھ میں اوور کم کر رہا ہوں, اس کو فائٹ کر رہا ہوں. یہ جتنے ہم ویلاگس کرتے ہیں, جتنے ہم مونولاگس کرتے ہیں, اس کی ریزن یہ ہے کہ بیسیکلی اپنی جو خامی ہے کہ کیمرے کو آپ نے فیس نہیں کرنا یا فیس کرنے کی ایبلٹی نہیں, آپ اس کے فائٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک نیچر نے, اللہ تعالیٰ نے ایک مہربانی کی ہے کہ میں فائٹ کرتا رہتا ہوں مسلسل جب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. تو آج بھی لڑ رہا ہوں جی, آگے بھی لڑتا رہوں گا انشاءاللہ. تو سب یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.